حق مہر کے احکام بالکل واضح ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اللہ نے بالکل واضح بیان کر دیا کہ علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، حق مہر اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے، اگر مقرر نہیں کیا اور دینا پڑ گیا تو اپنی استطاعت کے مطابق، امیر ہے غنی ہے اس کی مقدار کے مطابق، فقیر ہے مسکین ہے غریب ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ حق مہر عورت کا حق ہے، یہ مرد کا نہیں، یہ عورت کا حق ہے۔ اچھا، پہلی بات اس میں یہ یاد رکھیں، یہ مرد کے ذمے ہے فرض۔ سب سے پہلے تو حق مہر اپنی استطاعت کے مطابق رکھیں۔ یہ گھسا پٹا نظام ہے، 500 روپے رکھ دو جی، 1000 روپے رکھ دو جی، آپ نے اس عورت کی قیمت 1000 روپے لگائی۔ حدیث میں سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما استحللتم به الفروج، عورت آپ کے لیے حلال اس حق مہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ خود شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر 5-5 لاکھ کا وہ حل بک کر لیتے ہیں، کروڑوں لٹا دیتے ہیں۔ جب حق مہر کی باری آئی 10,000 لکھو جی۔ تو اگر کوئی امیر کبیر ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق دے، کروڑ دے، 2 کروڑ دے، آتے ہی تم احدانا قنطارا، قرآن کریم اللہ فرماتے خزانے بھی دے سکتے ہو، دینا چاہتے ہو تو دو۔ ہاں اگر غریب ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق کرے، ایک بات۔ دوسری، اتنی کنجوسی ہے لوگوں کے ہاں، فضول کاموں میں پیسے لگا دیں گے، ضائع کر دیں گے، رسم و رواج پر پیسے لگا دیں گے، شیطانی کاموں میں پیسے لگا دیں گے۔ جو حق مہر فرض ہے نا، وہ اس غریبنی سے معاف کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، معاف کر دو، دیکھو جی معاف کر دو، اچھا مجھے دے دو میں کاروبار میں لگا لوں۔ اتنی یار یہ کیفیت ہو چکی ہے لوگوں کی، کہاں کی سخاوت، کہاں کی مردانگی۔ مرد نہیں سمجھتا میں ایسے آدمی کو جو عورت کو مجبور کرے کہ وہ حق مہر معاف کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، 1 روپیہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے الا کہ وہ خود آپ کو خود دے دیں، لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس عورت کا حق ہے۔ اچھا، تو دوسری بات، حق مہر ایک اور صورت میں حلال ہے، وہ ہے خلا کی صورت میں۔ تیسری بات جو میں آپ کو اہم ترین بتانے لگا ہوں وہ یہ جو دوسرے پارے میں بیان ہوا۔ اب دیکھیں، ہم قرآن کریم کی مخالفت نہ قدم قدم پر کر رہے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے سنا، بس یہ تو آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، سیکھیں، اللہ کے لیے ترجمہ سیکھیں۔ طوطے کو بھی قرآن مجید آتا ہے۔ سعودی عرب میں طوطا، کوئی طوطا 3 لاکھ کا بکتا ہے، کوئی 4 لاکھ کا طوطا بکتا ہے۔ کیوں جی؟ اس کو جی 3 پارہ یاد ہے، اس کو 10 پارہ یاد ہے، اس کو سورہ بقرہ یاد ہے، اس کو سورہ انعام یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے۔ اچھا، سورہ رحمان یاد ہے کئی طوطوں کو، یہ طوطے جو یہ پرندے ہیں ان کو۔ اللہ کے بندو، قدم قدم پر ہم قرآن کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اس میں سے ایک مخالفت قرآن کریم میں اللہ رب العزت اسے دوسرے پارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو آپ کے لیے مسلمانوں حلال ہی نہیں کہ اس عورت کو منگنی کا پیغام بھیجو عدت کے دوران۔ شوہر فوت ہو جائے، اب اس نے واپس نہیں آنا قبر سے، جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، مر گیا، نہیں آئے گا، یہ بیوہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے لیے حلال ہی نہیں کہ آپ ایسی بیوہ خاتون کو عدت کے دوران منگنی کا پیغام بھیجو۔ ہاں، اشارہ کنایا کر دو جو بالکل غیر واضح ہو، پھر گنجائش نکلتی ہے، وگرنہ نہیں، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ یبلغ الکتاب اجلہ،
اللہ اکبر. اگر کوئی شخص کسی عورت کو عدت کے دوران منگنی کا پیغام بھیجتا ہے بیوہ کو، کبیرہ گناہ ہے، یہ قرآن کی صریح حکم کی مخالفت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چاہے جائے کہ اسے نکاح کر لو، اور یہاں لوگ نکاح کر رہے ہیں اس وقت، میں نے دیکھے ہمارے پاس کیس ہے، عدت کے دوران نکاح کر لیا. تو اگر بیوہ کو منگنی کا پیغام بھیجنا حرام ہے، تو جس عورت کو طلاق ہو جائے عدت کے دوران اس کو منگنی کا پیغام بھیجنا جائز ہے؟ بولو. حالانکہ اس کا تو شوہر بھی موجود ہے. پہلی طلاق ہوئی، رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر. دوسری طلاق ہوئی، رجوع ہو سکتا ہے. تیسری طلاق کے بعد بھی حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ کے بعد نکاح جدید ممکن ہے. جب ممکن ہے رجوع اور نکاح جدید، اس کے باوجود کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو جو منگنی کا پیغام بھی نہیں لگ جاتے. کتنی صریح قرآن کی مخالفت ہے، احکام کی، اسلام کے احکام کی مخالفت ہے. اچھا، تو یہ حرام ہے. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، موجود ہوتا ہے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، نکاح میں ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اسے طلاق لے لے، میں تو اسے شادی کروں گا. ہیں یا نہیں؟ میرے پاس بے شمار کیس آ چکے ہیں، سن چکا ہوں میں. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بڑے بڑے حجی نمازی ہیں بدبخت، جو عورتوں کو ورغلاتے ہیں کہ تو اسے شوہر سے طلاق لے، میرے سے نکاح کر. یعنی کسی کی بیوی کو منگنی کا پیغام بھیج رہا ہے، بدبخت، نامراد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأۃ علی زوجہا، جو آدمی کسی آدمی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے، ورغلائے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، کبیرہ گناہ ہے یہ. فرمایا جو آدمی کسی غلام کو اپنے اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے اور ورغلائے کہ وہ اسے چھوڑ، اسے میرے پاس آ، نوکری کر. غلام اس زمانے میں ہوتے تھے. حرام ہے یہ. تو یہ حرام کا ارتکاب اس وقت صریح ہو رہا ہے.